اس وقت عالمگیر حالات ہیں اور جو امت کو خطرات درپیش ہیں اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو میں کم سے کم یوں سمجھیے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی، اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے، بچنے کا راستہ اجتماعی توبہ۔ انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عفو و درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تشبیہ نہیں، بالفعل توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے۔ غلطی ہو گئی توبہ کر، اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر۔ تواب اسی لیے کہا بار بار توبہ کرنے والا۔ دوسری حدیث ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گیا۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفر اللہ فیغفر لهم، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف۔ یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو۔ اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے نا، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحبہ۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے۔ یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے۔ ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے۔ تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عمله، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انتہا۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل،
قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا. اس نے 99 قتل کیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے. وہ اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لی. پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو. پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کہا کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو. تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو. اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ، وہ بری جگہ ہے. تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا. جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا موت آ گئی. اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے. رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہٰذا اس کی روح ہم قبض کریں. عذاب والے فرشتے ہیں، وہ کہیں گے تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے. تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، آدمی انسانی شکل کے اندر. تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں. انہیں حکم بنا دیا کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا، اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے. جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا. تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے، رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس بندے کو لے گئے جنت کے. یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر. اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے. پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں. صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال باہر. ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا. ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا. تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا. سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تب بھی سود تو ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں. یہ تو کر سکتا ہوں. تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کی. آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم. یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجرم، فحاشی ہے، عریانی ہے. لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے. تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے. اور نمبر 2، عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد. عزم مصمم. یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں، بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی. معتدل تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں تو واقعتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے. یہ ملک بنایا اسی لیے گیا. یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہیں، 1400 ہی ہو، لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہوگی. دعا بہت بڑی شے ہے. الدعاء مخ العبادہ. ٹھیک ہے، بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے، صحیح معنی میں توبہ کرے، اور پھر وہ جمع ہو، ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے. اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا؟ تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوا. اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا وہ کون ہے
جو کسی مستر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا ہو، نہایت پریشان حال، اور میں اللہ کو پکارے پروردگار تو میری دستگیری فرما، اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی، کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی امید۔ اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط وہی ہے، ورنہ وہ دعا نہیں ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے، تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو۔ لہٰذا دعائیں تو نہ بنو۔ 30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں، کہاں جا رہی ہیں دعائیں، کہاں ہیں ان کی قبولیت کے آثار؟ توبہ صحیح ہو، 99 قتل کیے ہو، 100 قتل کیے ہو، تب بھی توبہ کرو گے تو اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اور کس شان کے ساتھ قبول فرمائے گا اس حدیث کے اندر آیا، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو اگر ہم اس توبہ کی منادی کریں نمبر 1، اور جو لوگ توبہ کریں صحیح معنی میں، ایک طرف تو وہ جد و جہد شروع کر دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد، اس میں پیچھے نہ رہے، لیکن اس اثنا میں جو دعائیں وہ کریں گے، اللہ تو نے یہ ملک ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے اپنے زور بازو سے اسے نہیں حاصل کیا، یہ سلطنت خدا داد پاکستان، اور اے اللہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آت یا جب وقت پڑا ہے، میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے، اور 6 لاکھ کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبلونیا لے گیا تھا، اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو، بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ ہوش میں نہیں، دنیا پرستی جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی، اس نے انہیں توبہ نہیں کر دی۔ تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر بھی تیشہ رکھا جا چکا، یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی، لیکن اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے۔ توبہ کرو، توبہ کراؤ، مل جل کر طاقت بنو، کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے، اور اس اسنا میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں مہلت عطا فرما دے، ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ لیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا۔ شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے، برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے، تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے۔ چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے۔ اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔